بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا میں۔ آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک خاوند اور بیوی رہتے تھے ایک جگہ پر۔ خاوند کی ماں بھی زندہ تھی اور بیوی کی ماں بھی زندہ تھی، اور قدرت کے رنگ دیکھیں دونوں نابینا تھیں۔ خاوند کی ماں بھی نابینا تھی اور بیوی کی ماں بھی نابینا تھی۔ تو حال یہ ہوا وہ ایک جگہ پر رہتے تھے، اکٹھے ہی رہتے تھے، ایک جگہ رہائش تھی۔ بیوی آہستہ 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 خاوند کو سکھاتی رہی، حتیٰ کہ اپنی ساس کے بارے میں، خاوند کی ماں کے بارے میں اس نے بھڑکایا کہ اگر اس کو جنگل میں تو نہیں چھوڑ کے آتا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو وہ بیچارہ بھولا سا آدمی ماں کو اٹھایا، جنگل میں چھوڑ آیا۔ ماں جب جنگل میں پہنچی، اللہ سب اولاد کو حیا عطا کرے، ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، ماں باپ کے دل کا سرور بنائے، ہمیشہ ماں باپ کو سکھ اور چین دینے والی اولاد اللہ نصیب کرے۔ جو اولاد ہے انہیں اللہ اس طرح کا نظریہ عطا فرمائے۔ وہ بھولا سا نوجوان وہاں جنگل میں چھوڑ کے آ گیا۔ 5-6 دن گزرے، اس کے خیال میں آیا کہ جاؤں ماں کا پتہ کروں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، درندے کھا گئے ہیں، ماں کا کیا بنا۔ جا کے دیکھا، حدیث پاک میں میرے حضور فرماتے ہیں جا کر جب دیکھا تو جنگل پورا بکریوں اور گائے کے ریوڑ سے بھرا ہوا ہے، پورا جنگل بھرا ہوا ہے۔ جب وہ نوجوان گیا اور ماں سے پوچھا اماں یہ کیا؟ ماں نے کہا بیٹا یہ میرے رب نے مجھ پر انعام کیا ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ جو رزق تمہارے منہ میں پہنچ رہا ہے، تمہاری اولاد کے منہ میں پہنچ رہا ہے، جو رزق تمہارے مقدر میں آ رہا ہے، تمہاری گھر کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے، خدا کی قسم صدقہ ہے ماں کے قدموں کا، صدقہ ہے باپ کی شفقتوں کا، صدقہ ہے باپ کے سائے کا۔ وہ ماں باپ جنگل میں چلے گئے، جنگل میں منگل بنا دیا، جنگل میں پھر نعمتوں کے ڈھیر، نعمتوں کے انبار۔ نوجوان وہ ساری بکریاں اور گائے کا ریوڑ لے کر جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا پھر ماں کو لے آئے ہو؟ کہنے لگا دیکھو تو صحیح کیا لے کے آیا ہوں میں، ماں کتنی رحمتیں لے کے آئی ہے۔ بہرحال جب وہ گھر پہنچے، چند دنوں کے بعد بیوی کو خیال آیا کہ میں بھی اپنی ماں کو ادھر بھیجوں تاکہ مال ڈبل ہو جائے، گائے اور بکری کے ریوڑ ڈبل ہو جائیں۔ بس حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ اپنی ساس کو بیوی کے کہے پر، بیوی کی لالچ پر جب جنگل میں چھوڑا، جنگل میں جب چھوڑا تو اس کو درندے کھا گئے۔ چند دنوں کے بعد حسب معمول وہ جب گیا جنگل میں، جا کر دیکھا کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اس کو درندے کھا چکے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں۔ میرے دوستو، آقا علیہ السلام نے یہاں تک حدیث بیان فرمائی۔ اب اگر دونوں چیزوں پر، دونوں جز پر اگر غور فرمائیں تو دیکھیں پہلی دفعہ نوجوان اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا تھا لالچ کے لیے نہیں، بس کسی طرح بھول گیا تھا، بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ جب وہ چھوڑ کے آیا تو رب نے ماں کے قدموں کی نعمتیں دکھائیں، ماں کے قدموں کی اللہ نے برکتیں دکھائیں، عظمتیں دکھائیں، ماں کی عزتیں دکھائیں، ماں کی شان و شوکت دکھائی۔ لیکن جب ساس کو چھوڑ کے آیا چند ٹکوں کی خاطر، اس کمینی دنیا کی خاطر، اس گھٹیا دنیا کی خاطر، جب اس نے یہ کارنامہ کیا، رب نے بھی فرمایا وہ ظالم جو اپنے ماں باپ کے مقدس پاؤں کو، مقدس ذات کو، مقدس ہستیوں کو ان چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر اور دنیا کے یارانے کی خاطر، دنیا کی بےہودہ اور بے حوث لالچ کی خاطر جب مقدس سائے کو جنگل میں چھوڑتا ہے تو رب یہ انجام دکھاتا ہے۔
پھر حال یہی ہوتا ہے جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ پیارے، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، میں کوئی نہیں پڑھا ہوا ہوں، صرف اصلاح کی خاطر کہ شاید کسی کو عقل آ جائے، شاید کسی کے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، شاید کوئی اپنے ماں باپ کا سایہ اور شفقت حاصل کرنے لگ جائے، شاید کہ کوئی اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں آ جائے۔ میری تو یہ نظریہ ہے، یہ لالچ ہے، یہ خیال ہے کہ خدا را والدین کے ساتھ جڑو، پھر رحمتیں دیکھنا، پھر نعمتیں دیکھنا۔ جیسے جنگل ریوڑ سے بھر گیا تھا، تمہارے گھر رزق سے بھر جائیں گے اگر یہ مقدس ہاتھ تمہارے لیے اٹھتے رہے، مقدس دل سے دعائیں اٹھتی رہیں، التجائیں اپیلیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی رہیں، یقیناً تم رونقیں دیکھو گے۔ اللہ پاک میرے چند کلمات کو